السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، صحت و ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ چلیے ہمارا آج کا کام شروع کرتے ہیں۔ 18 اکتوبر کا کام شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ کام میں آسانی کی دعا پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے ہمارے لیے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اب ہماری ڈائری کو ایک دفعہ ہم ریڈ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 71، بقیہ آدھا صفحہ ریڈنگ یاد رکھنے کی بات۔ صفحہ نمبر 73، تیسرے پارٹ کا بے اور چوتھے کا الف یاد کروایا جائے اور لکھوایا جائے، یعنی کہ یہی آپ لوگوں نے گھر کے کام میں کرنا ہے۔ چلیے اپنی اسلامیت کی بک اوپن کریں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا پچھلا لیسن بھی ریوائز کر لینا ہے، وہ گھر میں کسی کو سنا دینا ہے اور سی ورک میں کر لینا ہے، پھر کل آپ لوگوں کا چیک کیا جائے گا۔ چلیے اپنی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کئی دن تک پانی پر تیرتی رہی، بالآخر سیلاب تھم گیا اور زمین کا پانی خشک ہو گیا، یعنی کہ جو سیلاب آیا ہوا تھا وہ رک گیا اور زمین کے اوپر جتنا بھی پانی تھا وہ سارا سوکھ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر رکی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جائیں۔ سب لوگ کشتی سے اتر کر زمین پر رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے، یعنی کہ اس کشتی میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کے اوپر دوبارہ سے اپنی زندگی کو گزارنے لگے۔ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر آنے والی پریشانی اور مصیبت پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہمیں پریشانی ہو ہمیں اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لوگوں کی بری باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا کام جاری رکھنا چاہیے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے ایسے تاریخ لکھ لینی ہے جیسے میں نے لکھی ہوئی ہے۔ نیکسٹ یاد رکھنے کی بات، اس کے اوپر بھی آپ لوگ تاریخ لکھ لیں اور ساتھ اس کا سوال بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر رکی؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جس پہاڑ پر حضرت نوح کی کشتی رکی اس کو جودی پہاڑ کہا جاتا ہے، اس کو جودی پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہم اپنا صفحہ اوپن کریں گے، صفحہ نمبر 73۔ وہاں پر مختصر جواب کا پارٹ نمبر بے ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب نازل ہوا؟ اس کا جواب میں نے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ لوگ بھی ایسے سامنے لکھ لیں، پھر یاد کر لینا ہے۔ ہم نے سبق میں پڑھا ہے، بتائیں آپ لوگ خود سوچیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب نازل ہوا؟ سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ نیکسٹ ہمارا تفصیلی جواب ہے۔ پہلا سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کا رد عمل کیا تھا؟ اس کے اوپر ڈیٹ لگا لیں اور اس کے اوپر لکھ لیں ایچ ورک، یعنی کہ یہی آپ لوگوں نے گھر کے کام میں کرنا ہے اور یہ آپ لوگوں کا چیک کیا جائے گا۔ سوال دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کا رد عمل کیا تھا؟ یعنی کہ جب حضرت نوح نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا شروع کیا تو لوگوں نے کیا آگے سے ان کو رسپانس دیا، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ ہم نے پڑھا ہے نا ہمارے سبق میں۔ صفحہ نمبر 70 پر آئیں، وہاں پر یہاں سے نشان لگائیں۔ قوم نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ جب آپ علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے تو وہ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ آپ علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ نہ پائے۔ آپ علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، بہت تھوڑے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ یہاں تک ہمارے پہلے سوال کا لانگ کوسچن کا جواب ہے، یہی آپ لوگوں نے گھر کے کام میں کرنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ پیارے بچے ہیں اور اپنے سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے، گھر میں کسی کو سنائیں گے اور پھر گھر کے کام میں لکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی نمازیں پوری کریں، اپنی دعائیں پڑھیں، سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھتے ہوں گے آپ لوگ، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔